الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث هذا في أمرنا ما ليس منه فهو رد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے دو چیزیں اس امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ ایک چیز علم کامل ہے جس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے، قرآن مجید کے ساتھ، اور دوسری چیز عمل کامل ہے جس کا تعلق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ تو ایک چیز کتاب اللہ جو اس امت کو خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی صورت میں ملی، دوسری چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث مبارکہ جو خصوصیت کے ساتھ اس امت کو ملی، دونوں ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے عظیم نعمتیں ہیں اس امت کے لیے جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جو کچھ تھا وہ عملی زندگی میں کر کر دکھلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، اور اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے سارے کمالات آپ میں رکھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کمالات اپنے صحابہ میں منتقل فرمائے ہیں۔ روئے زمین پر جتنے بھی رسول آئے، رسول اور نبیوں کو ملا کر کم و بیش 1,24,000 تعداد بنتی ہے، اور صرف رسولوں کو ملا کر 313 تعداد بنتی ہے۔ نبی اسے کہا جاتا ہے کہ جو گزشتہ نبی کی شریعت کے مطابق قوم کو لے کر چلے، رسول اسے کہا جاتا ہے جسے نئی شریعت ملے اسے رسول کہا جاتا ہے۔
تو اللہ کے رسول جو رسول بن کر اس دھرتی پر انبیاء تشریف لائے ان کی تعداد 313۔ غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے صحابہ ان کی تعداد 313۔ جو اللہ جل شانہ نے کتابیں نازل فرمائی وہ کتابیں 4 تھیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اور اللہ جل شانہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے صحابہ کو جو خلافت بخشی ان میں بنیادی طور پر ابھر کر جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے وہ بھی 4 ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ جل شانہ نے 4 صحابہ کی عظمتوں کو باقی صحابہ سے سب سے زیادہ روشن فرمایا اور زیادہ انہیں مقام اور رتبہ عطا فرمایا جو دیگر صحابہ کو نہ ملا، جو ان 4 کو ملا۔ روئے زمین پر نبیوں میں سب سے افضل ترین پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور روئے زمین میں نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر ایسی محنت کی کہ ہر صحابی میں ہر نبی کسی نہ کسی پیغمبر کا کمال منتقل فرمایا۔ کسی صحابہ کے اندر کیا کمال تھا، کسی صحابی میں کیا کمال تھا، کسی صحابی میں کیا کمال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے کمالات اپنے صحابہ میں منتقل فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا کمال دیگر صحابہ سے بالکل جداگانہ تھا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے اپنے راستے میں حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قل انفقوا فی سبیل اللہ، تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اللہ نے حکم دیا۔ جب خرچ کرنے کی کیفیت ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھتے ہیں تو وہ سارا کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر حاضر کر دیتے ہیں اور پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کہ آپ جب خرچ کیا تو کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت میں پیش کر دیا۔ اور جب ہم نے دیکھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے انہیں اس قدر عطا فرمایا کہ لوگ انہیں عثمان غنی کہنے لگے، غنی کہنے لگے، مالدار، جن کو اللہ نے مال بہت دیا۔ تو وہ جتنا بھی خرچ کرتے اللہ اتنا ہی اسے دیتے چلے جا رہے ہیں، جتنا وہ خرچ کرتے جا رہے ہیں اللہ اس سے بڑھ کر اسے دیتے چلے جا رہے ہیں، ان سے ختم ہی نہیں ہو پا رہا۔ وہ دیتے جا رہے ہیں اور اللہ انہیں عنایت کرتے فرماتے جا رہے ہیں، وہ دیتے جا رہے ہیں، اللہ عنایت فرماتے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر چوتھے نمبر پر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا بھی مال نہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، ان کے پاس گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، گھر فاقوں میں گزر رہا ہے، تنگی میں گزر رہا ہے، لیکن
صبر کے ساتھ زندگی بسر کرتے جا رہے، زندگی بسر کرتے جا رہے۔ اب عام لوگوں کی خرچ کرنے والوں کی کیفیات ہو سکتی ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور ان کو اللہ سے اتنی محبت پیچھے کی پرواہی کوئی نہیں، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال کو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کسی میں اتنی اللہ سے محبت ہے جو ابو بکر کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اللہ سے بھی محبت ہے، کچھ دنیا کے بھی تقاضے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لے۔ اور کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتا جا رہا ہے لیکن اللہ اسے عنایت کرتے جا رہے، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کو لے لے کہ خرچ کرے اور اس بات پر یقین رکھے میرا رب مجھے دے گا، میرے رب کے راستے میں خرچ کرنے سے میرا مال کم نہ ہوگا بلکہ اللہ اور دے گا۔ اور اگر کسی کے پاس اتنا بھی مال نہیں، بہت کم ہے، گھر کا گزر بسر ہی بہت تنگی سے ہوتا ہے، تو پھر وہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لے کہ تنگی میں، تنگ دستی میں کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ اب پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اللہ نے یکے بعد دیگرے ان چار حضرات کو خلافت نصیب فرمائی۔ چاروں ایسے تھے جن پر کمال عشق تھا اللہ رب العزت کی ذات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ اب عشق کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھا کہ کافر جھپٹ پڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہے، تکالیف دے رہے۔ ایک کافر وہاں سے نکلا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی اور کہا کہ تو یہاں پر ہے اور تیرے ساتھی کو کافر مار رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے نکلے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے چھڑایا اور بچایا، اور لوگوں نے آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور آپ پر جھپٹ پڑے اور اتنا مارا، اتنی تکلیف دی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم والے آئے اور آپ کو چھڑا کر لے گئے، اور آپ تکلیف میں ہیں، بے ہوش ہیں۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ ایسا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات مجھ پر اس قدر ہیں کہ میں دنیا میں ان کا بدلہ احسانات کا نہیں دے سکتا، اللہ ہی دے سکتے ہیں۔